اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے براہ راست لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تمام ناظرین، ہم آپ کو بریکنگ نیوز دیتے ہیں، تازہ ترین نیوز دیتے ہیں، جہاں سے نیوز ملتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ہمارا وعدہ تھا جو ہمارے پاس ہوگا اپنے سامنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ گپ شپ کی شکل میں ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے، انفارمیٹیو پروگرام ہوتا ہے، لوکل ہمارا پروگرام ہے۔ اس وقت ہمارے سٹی کونسل سابقہ پارلیمنٹ کے ممبر اور تجزیہ نگار یہ بھی جو ہے اینالسٹ ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، تجزیہ کرتے رہتے ہیں، اخبارات پہ اپنے آرٹیکل بھی لکھتے رہتے ہیں۔ تو میری مراد ہے ملک سکندر صدیق اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے۔ سکندر، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی تھینک یو راجا صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سکندر، ہم آپ کو واچ کرتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا کو بھی آپ استعمال کرتے ہیں اور اپنا ٹاؤن ہال میں آپ کی سپیچز بھی ہمیں نظر آتی ہیں، تجاویز بھی ہمیں جو ہے سننے کو ملتی ہیں، اخبارات میں آرٹیکل بھی آپ باقاعدگی سے لکھتے رہتے ہیں، لیکن آپ کے چاہنے والے بھی بہت زیادہ ہیں جو آپ کے خلاف بولتے بھی رہتے ہیں۔ دیکھیں، حضرت علی کا قول ہے کہ جن کے مخالفین نہ ہو تو سمجھے وہ منافق ہے۔ تو یہ ہے کہ جب آپ کوئی رائے پیش کرتے ہیں یا آپ ایک اپنا ایک سٹانس لیتے ہیں، اپنے آپ کسی موقف پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر یقیناً آپ کے خلاف بھی لوگ کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے سیاست میں تو یہ ایک نیچرل چیز ہے، اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کے مخالفین جو ہیں وہ آپ کے بارے میں باتیں نہ کریں تو پھر سیاست میں پھر آپ کو زندہ کون رکھے؟ یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ابھی جو کچھ کوپن ہیگن کمیون میں ہو رہا ہے اور آپ نے بھی اپنا جو ڈیبیٹ میں حصہ لیا اور آپ بھی بولتے رہتے ہیں، تو کس بات پر آپ کی بات ہو رہی تھی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں بلیو کرتا ہوں کام کرنے میں، اور میں بلیو کرتا ہوں کہ جہاں پہ آپ کا دیکھیں جو ووٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کو ووٹ دیتے ہیں، آگے حکومتیں بنتی ہیں، اس طرح کمیون لیول پہ بھی حکومتیں بنتی ہیں۔ اس میں تو یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں اگر حکومت میں ہو، لیکن آپ کے پاس سیٹ تو ہوتی ہے، سیٹ ہوتی ہے، آپ کے پاس آواز بھی ہے، تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو جس میٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں، اسمبلی کی جو ہماری میٹنگ تھی، اس پہ اگر میں بلکہ آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے فقی قوانین نے اور میں نے ذاتی طور پہ یہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کمیون میں آپ کی آواز بنوں گا۔ تو اب آپ وہ میٹنگز اٹھا لیں، ابھی اس میں یہ جو میٹنگ تھی ابھی 30 اپریل کو جس کا آپ حوالہ دیتے ہیں، اس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس پہ 55 ممبرز ہیں، اس میں کتنا بول رہا ہوں اور کوئی کتنا بول رہا ہے۔ میری تو یہی کوشش ہے کہ ہر موقع پہ ہر جگہ جو ہے آپ کی نمائندگی کی جائے۔ اس پہ ڈفرینٹ ایشوز تھے۔ دیکھیں، سب سے پہلا جو میں کوپن ہیگن کمیون کے حوالے سے جو میں ایشوز دیکھ رہا ہوں ہمارے لوگوں کے اور جو کوپن ہیگن میں جو لوگ بستے ہیں ان کے، وہ یہ ہے کہ اس وقت کوپن ہیگن کمیون نے ایک استراتیجی بنائی ہے، کوشش کر رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ جو ہے وہ کوپن ہیگن آئے۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں اس وقت کہ 2025 میں 34% زیادہ ہوٹل اوور نیٹنگ تھی اگر آپ اس کو 2019 سے کمپیئر کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹورزم ہمارا یہاں پہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایئر پی این پی جو لوگ مطلب جو ایک سلسلہ ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو ہوٹل کے صورت میں رینٹ پہ دیتے ہیں، یہ آر بی این بی جو ہوتا ہے یا ایئر پی این پی جو ہوتی ہے، یہ سلسلہ آپ کوپن ہیگن میں دیکھتے ہیں بڑھتا جا رہا ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس سے پہلے ہی یہاں کی جو کرائے ہیں، جو ہاؤسنگز ہیں، وہ بڑی مہنگی ہیں، ملتی نہیں ہیں، اس پہ بہت برا اثر پڑتا ہے لوکل لوگوں کے لیے۔ یہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، جو رینٹ ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ میں اور بھی بہت ساری باتیں میں ایک سرسری سے جلدی سے بتا رہا ہوں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ اب چھیولی ہے، چھیولی مین شہر کے اندر ہے، اس میں آپ ذرا اپنے 2 بچوں کو لے کے جائیں، آپ کو 1500 سے کم کا وہ ٹور نہیں پڑے گا۔ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ وہ اس لیے ہو گئی ہے کہ اب چھیولی صاحب میں جب ٹورسٹ آ رہا ہے تو پھر چھیولی نے جو ہے وہ اپنی ایفٹس کے تحت اپنی پرائس رکھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ گلوبل مارکیٹ کے ساتھ یہ اپنی وہ کیا کہتے ہیں کھنگ وانگ سے کاتی ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے، ٹورزم کی وجہ سے ہماری یہاں پہ مہنگائی، کلائمیٹ کا بھی اب 1000 پہلو ہیں اس میں۔
تو بیسکلی بات یہ ہو رہی تھی کہ وہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے تھے کہ بل تھا کہ جو انٹرا کرمناؤن ہے یعنی کہ جو اندرون کوپر ہیگن ہے اس میں جناب بھائی اب ہوٹل جو ہیں ان کو بنانے کی یعنی کہ ہوٹل جو ہوتے ہیں جس میں ٹورسٹ آ کے رہتے ہیں ان کو بنانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو وہاں پہ ہماری بحث چھڑ گئی. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ آپ صرف ان امیر لوگوں کو بیسکلی جو ہے میری ذاتی رائے ہے کہ یہ امیر لوگ جو ہیں جو ان کرمناؤں میں رہتے ہیں 10-12 ملین کے مکانوں میں رہتے ہیں ان کی ان کو تکلیف ہوتی ہے زیادہ ٹورسٹ سے, تو ادھر آپ جو ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اب مزید ہوٹل نہ بنے. لیکن پوکھ رچے جو ہے جس طرح نوربرو ہو گیا ویسٹربرو ہو گیا یہ جو پوکھ رچے ہیں اس میں یہ قانون کیوں نہیں لاگو ہو؟ بقایا کہ کوپن ہیگن میں یہ قانون کیوں نہیں لاگو ہو؟ تو اس میں میں نے وہاں پہ یہی بات کہی کہ دیکھیں جس طرح ایمسٹرڈیم اور بارسلونا میں اب وہاں اسپیسیفکلی اس بات پہ بات کی جاتی ہے کہ ٹورزم کو ختم کس طرح کیا جائے, ٹورزم کو ختم کس طرح کیا جائے. تو ہم کوپن ہیگن میں یہاں کہہ رہے ہیں کہ ٹورزم کو بڑھایا کس طرح جائے, جبکہ اس کا نیگیٹو اثرات پڑتے ہیں ہمارے یہاں ہاؤسنگ پہ, ہمارے یہاں خرچوں پہ, چیزوں پہ. تو اس پہ باقاعدہ بحث ہوئی اور ہم نے جو ایک سٹینڈ لیا, یہ جو ساری باتیں چل رہی تھی وہاں میں سمجھتا ہوں وہ ایک جو آپ کہہ لیں کہ ایک جو سرمایہ دار ہیں ان کے حوالے سے ان کا اینگل پیش کیا جا رہا تھا. میں نے جو عوام ہے ان کا اینگل پیش کیا. میں نے کہا ہم یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں پہ عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں, ہم کسی اور کی نمائندگی نہیں کرتے. اس میں پھر میں نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اب ہم اس سال میں دوبارہ سے اس کون لیک نے اس ایشو کو اٹھائیں اور اس پہ بات کریں کہ کیا ہمیں ٹورزم چاہیے بھی صحیح کہ نہیں. پھر میں نے اس کے اور ڈفرینٹ ریزنز دی. میں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ افریقہ سے اور دنیا کے ملکوں سے آپ پاکستان کو اب دیکھ لیں کیٹیگری 5 میں ڈالا ہوا ہے, ہمیں تو آنے نہیں دیتے, ہمارے جو فیملیز ہیں ان کو تو آنے نہیں دیتے. تو یہ آپ سمجھتے کہ ایلیٹ ہے ویسٹ میں جو سفر کرتی ہے انجوائے کرتی ہے, جبکہ اکثریت دنیا کی ان مسکینوں کو بیچاروں کو کوئی آنے ہی نہیں دیتا, شینگن میں ویزا نہیں لگنے دیتے. تو اس میں نے لمبی چوڑی میں بات کی. آپ کو پتا یہ لوگ اس طرح شاید عادی نہیں ہوں گے. میں کیونکہ پارلیمنٹ میں بھی میرا یہ اینگل ہوتا تھا کہ عوام کی نمائندگی کرنی, تو یہاں پہ میں نے اس کو ایک اور اینگل دیا, ایک اور لیول شاید دیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کہا یہ آپ صرف کوپن ہیگن کی اس کو حد تک سطح تک نہ دیکھیں, اس پہ بہت سارا ہمارے لوگوں پہ ایشو پڑتا ہے. تو اس پہ باقاعدہ میں نے ایک جسے کہتے ہیں پروکال پہ میکنگ وہ میں نے بنائی. پروکال پہ میکنگ یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک قانون پاس ہو رہا ہے, اگر ایک ڈبیٹ چل رہی ہے, اس پہ جو آپ ایز اے ممبر اس پہ آپ ایک نوٹ لکھ سکتے ہیں جو قانون کے ساتھ جو اس میٹنگ کے ایجنڈے کے ساتھ تاحیات رہے گی چلے گی. اس میں نے یہ پروکال پہ میکنگ جو ہے باقاعدہ لمبی چوڑی لکھی. ایک یہ کیس تھا, اس طرح اور بہت سارے تھے. تو میری کوشش یہ تھی کہ سیٹ ہماری ایک ہے لیکن کوئی بھی اگر چاہے تو وہ اس میٹنگ کی ایجنڈے کو اٹھائے, وہ kho.dk پہ آپ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں, ساری ڈیبیٹ دیکھ سکتے ہیں, اس پہ آپ جائیں اور اس پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی نمائندگی کریں گے, تو ہماری سیٹ ایک ہے لیکن ہم پرسنٹیج نکالیں تو ہمارے جو وہاں جتنا ہم بولتے ہیں جتنی نمائندگی کرتے ہیں شاید ہی اور کوئی کرتا ہوگا. یہ جو انسٹیٹیوشن والے اور ایس ایف والے یہ ووٹس لے کر آئے یہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں میری سچی بات یہ ہے کہ لین پافو جو میئر تھی اس سے بھی میری یہی ایک التجا تھی. میں نے اس یہی میرا کہنے کا اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ میئر ہیں جناب اس محکمے کی, تو آپ تو کم از کم جو ہے یہ اس چیز کو دیکھیں کہ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے راجہ صاحب کہ کچھ ملکوں کو آپ نے کیٹیگری 5 میں ڈالا ہوا ہے, ان کو آپ آنے ہی نہیں دیتے, اور کچھ ملکوں کے لیے کچھ دنیا کے لیے جو ویسٹ کے لیے جو آپ کے جو گورے ہیں ان کے لیے آپ نے یہ ایک اہلن و سہلن والا وہ طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ آپ لوگ آؤ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کون لیکن ایک گلوبل جسٹس کو دیکھا جائے تو اس میں بڑا ایشو ہے. دوبارہ ہمارا یہ کام ہے نمائندگی کرنا, اور ابھی نیا یہ ابھی شروع ہوا ہے.
آپ دعا کریں کہ میں یہ کیس اپنا جیتوں تاکہ میں مزید آپ کی اسی طرح نمائندگی کر سکوں. تو اس لیے یہ ہے کہ اب اس کے بعد اب آہستہ آہستہ یہ سلسلہ شروع کیا. میں اب وہ کلپ جو ہے جو ڈبیٹ کے ہوں گے وہ میں اب فیس بک پہ لگایا کروں گا. اور ظاہر بات ہے آپ بھی بڑی ایک گہری نگاہ رکھتے ہیں, آپ کے پاس نظر سے بھی گزرتی ہیں چیزیں, تو یقیناً آپ بھی اپنے فیس بک وغیرہ پہ, جو مجھے امید ہے کہ آپ بھی اب لگائیں گے جس طرح کہ پہلے کبھی ایک سلسلہ ہوتا تھا. تو یہ اب میں چاہتا یہ ہوں کہ جو بیسکلی جو کمیون لیول, جو کونسل لیول کے جو کام ہے نا, ان میں بھی ہماری سنوائی ہو, نمائندگی ہو, اور اس ٹاؤن ہال کو کھولا جائے لوگوں کے لیے, ان ڈبیٹس کو کھولا جائے لوگوں کے لیے, تو آپ لوگ دیکھیں کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں اور کیا ہم کام کر رہے بھی ہیں کہ نہیں, تاکہ جب پھر الیکشن ہو تو آپ واضح آپ کے سامنے ہو کہ کون آپ کے لیے بولتا ہے, کون آپ کے لیے فائٹ کرتا ہے, کون آپ کے لیے آپ کی نمائندگی کر رہا ہے. اپنا سکندر, آپ نے ٹورسٹ کی بات کی تو ساری ٹورسٹ بسیں شہر میں کھڑی ہوتی ہیں, یا کہ یہ ڈلیوری کرنے والے جو ٹرک ہوتے ہیں یہ کھڑے ہوتے ہیں, ٹریفک ہر وقت رکی ہوتی ہے, لیکن بڑی بڑی گاڑیاں جو ہے, ٹیکسیاں بڑی بڑی لینے کی اجازت ہے, اور اس کے علاوہ سپیڈ جو ہے وہ کم رکھنے کی جو قانون ہے, تو گاڑیاں بڑی لینے کی اجازت ہے. تو باقی پھر سسٹم تو اس طرح تو نہیں چلتے. اگر آپ نے بزنس ہی کرنا ہے, سرمایہ دارانہ نظام ہی چلانا ہے, تو پھر تو یہ چیزیں ٹھیک ہیں. بزنس مین تو کون سے رہتے ہیں شہر کے اندر؟ سر جی یہی بات ہم یہ بھی ایک ایجنڈے پہ, ایک تو وہ تھا, اس کے حوالے سے اور بھی تھا. آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ سائیکل جو ہے, ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ سائیکل چلاتے ہیں, اچھی بات ہے سائیکل چلانی چاہیے. اب اتنا سارا ٹورسٹ آ رہا ہے, اس کو آپ سائیکلوں پہ بٹھا دیتے ہیں, ان کو یہاں کی قانون کا پتہ نہیں ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کو ایکسیڈنٹ بھی ہو رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پہ وہ ٹورسٹ جو ہے فوج پہ فٹ پاتھ پہ لے کے سائیکلیں چلا رہے ہیں. تو ہم نے وہاں یہ بھی کہا کہ خدا کا واسطہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ان کو ٹورسٹ بلانا ہے اور ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مزید سائیکل وغیرہ چلائے, تو پھر ان کو کوئی ٹریننگ بھی دیں. آپ دیکھیں نا, اب آپ ان کو کوئی ٹریننگ بھی دیں, سائیکل آپ پکڑا دیں, کہتے ہیں کہ جاؤ جو مرضی کرنا کرو. یہ تو اس طرح سے پیسے نہیں آنے ہو چاہیے, سکتا. اکاؤنٹ میں کارڈ لگ جاتا ہے. تو اس لیے یہ بھی ہماری باقاعدہ میں نے اس پہ ایک انٹرنس فورس لے دیا, جس سے میں انس لسٹ نے, وی ہیو ٹو بی فیئر, انس لسٹ نے اس میں ساتھ دیا, تو لیکن یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور کمیون لیول پہ بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. اسی طرح میں نے ایک کنزرویٹو پارٹی کا ساتھ دیا ایک اور ایشو پہ, وہ یہ ہے کہ انہوں نے کوپن ہیگن کمیون نے یہ مطلب جنگ ڈکلیئر کی ہے گاڑیوں کے خلاف. وہ کہتی ہے کہ جو گاڑیاں ہیں پارکنگ حوالے سے لوگوں کا جینا حرام کر دو. میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ آپ نے تو ہے کہ وہ جہاد کر رہے ہیں گاڑیوں کے خلاف, کہ بھئی گاڑیاں اتنا خراب کر دو کہ لوگ پاگل ہو جائیں. اس پہ بھی کہتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کچھ جگہوں پہ یہ پارکنگ ہٹا رہے ہیں اور بیچ میں یہ بینچ رکھ دیتے ہیں, اور وہ جو بینچ ہے ان میں وہ بینچ نہ ان پہ کوئی بیٹھتا ہے نہ کوئی, لیکن یہ کہ تاکہ کوئی گاڑی نہ پارک کرے. تو بہت سارے بھی ایشوز ہیں, ان کو ہم ابھی اٹھائیں گے, مزید جو ہے اس پہ ہم کام کریں گے. تو بہرحال لیکن کیا سکندر کہتے چلتے ہیں, چلتے یہ جو بلڈنگز بنتی ہیں ان کے نیچے باقاعدہ پارکنگ بنتی ہے, لیکن وہ پارکنگ بعد میں پرائیویٹ ہو جاتے ہیں. جو لوگ وہاں رہ رہے ہوتے ہیں یہ ان کی سہولت کے لیے ہوتے ہیں, اس کو فری ہونا چاہیے. جو لوگ وہاں رہتے ہیں بلڈنگ میں, جو کرایہ جو دیتے ہیں, ان کے فلیٹ خریدے ہوتے ہیں, یہ ان کا نظام ہونا چاہیے, لیکن یہ بھی پرائیویٹ فرم کو دے دیتے ہیں. بالکل. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں جن میں ہمیں چینج لانا چاہیے. راجا صاحب میں ہے ابھی آپ کو, مجھے پتا ہے آپ ابھی جا رہے ہیں, میں نے انشاءاللہ بات کریں نہیں گے میں آپ, نے انشاءاللہ میں لمبی بات ہو جائے گی, پھر بہت سارے جی آگے ہم میں نے نکل جائیں گے, تو انشاءاللہ پھر اس پر دوبارہ ڈسکس کریں گے. جی اور میں چاہتا تھا کہ میں نے جس کالم کی ابھی آپ بات کر رہے تھے, وہ کالم جو ہے قومی اخبار میں ابھی لگا ہے, اور وہ میں اس پہ تبصرہ کرنا چاہ رہا تھا. جی ضرور, لیکن تھوڑا سا اگر آپ ٹائم ہے موقع تو دیں, کر لیں تبصرہ اس میں. نہیں آپ موقع دیں کہ اس پہ نیکسٹ ٹائم ہم بات کریں گے, کیونکہ اس پہ لمبی چوڑی بات ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, میں سمجھتا ہوں. تو چلیں, لارس لیوکے اور میتے راضی ہو گئے آپس میں, 7 گھنٹے اکیلے میٹنگ کی ہے, بس انہوں نے کچھ کیا بھی ہے یا کہ نہیں؟ نہیں ابھی وہ سلسلہ جو ہے وہ ابھی چلے گا, لیکن یہ ہے کہ ان کی حکومت یہ اپنی بنائیں گے. اس میں میرا جو ایک تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سوشل ڈیموکریٹ, ماڈریٹس, ایسے وغیرہ کھیل وینستا یہ حکومت بنائیں گے, اور سپورٹنگ پارٹی الٹرنیٹیو اور انسلیشن کو رکھیں گے. تو بہرحال انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں پہ بھی اگر آپ موقع دیں گے تو اس پہ میں تفصیلاً بات کروں گا.
تو بہرحال بہت بہت شکریہ راجہ صاحب، تھینک یو سو بہت مچ. شکریہ آپ کا اسکندر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. سامعین و ناظرین، یہ تھے فری گرونیک پارٹی کے فورمین ملک اسکندر صدیق، جن کی آپ بات سن رہے تھے. سامعین ناظرین، ہمارا کسی سے متفق کرنا ضروری نہیں ہے، اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ کے لیے ہمارا ٹائم حاضر ہے، ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا.